بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ملک الموت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لاتا ہے، اور پھر آخری جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو پیغام دیا، یہ آپ سارے احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آخری ایام میں تھے اور دروازے پہ دستک ہوئی تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ آنے والے نے کہا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا کہ حضور آرام فرما ہے، جب حضور جاگ جائیں گے تو میں آپ کو بلا لوں گی، پھر آپ آ کر حضور سے ملاقات کریں۔ پھر کچھ لمحہ گزرا، پھر دستک ہوئی تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نے سخت انداز میں کہا، میں نے تم سے کہا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، جب حضور جاگیں گے تو حضور سے مل لینا ہے۔ تو وہ دستک دینے والا ساحل کہنے لگا کہ میں نے بڑی جلدی میں جانا ہے اور جلدی حضور سے ملاقات کر کے پھر میں نے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو کملی والے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور سے چادر ہٹائی اور فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی، میرے لخت جگر، میرے نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا، جانتی ہو یہ سوال کرنے والا، یہ دیہاتی، یہ دستک دینے والا، مجھ سے ملنے والا کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانتی۔ فرمایا یہ وہ ہے جو بچوں کو ماں باپ سے جدا کر دیتا ہے، جو ماں باپ کو بچوں سے جدا کر دیتا ہے، دنیا کی ساری زندگی مال اور متاع اکٹھے کرنے والوں کو اپنی دولت سے جدا کر دیتا ہے، یعنی یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ یاد رکھیے اور سوچئے، اندازہ لگائیے کہ جس وقت میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہوگا کہ میری بیٹی یہ اسرائیل ہے اور یہ ابھی اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش کرنا چاہتا ہے، تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، اسی اثناء میں ہمارے پاس حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، جو خاص پیغام میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو حضور نے آپ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، اے عبد الرحمن، یہ تازہ مسواک کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں تازہ مسواک کر رہا ہوں۔ فرمایا مجھے بھی تازہ مسواک لا کر دو۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا نے اپنی آخری لمحات میں جو سب سے پیاری چیز فرمائی وہ کہا کہ مجھے بھی تازہ مسواک لا کر دو، اور حضور نے مسواک فرمایا۔ آج کل ڈینٹل کے پاس ہم جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، کبھی دانت نکلوا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، تو حضرات گرامی قدر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کو دشوار نہ ہوتا، یعنی ان پر یہ سخت کام نہ ہوتا، میں انہیں ہر نماز کے ساتھ یہ حکم دے دیتا، لازم ہو جاتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آخری لمحات میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سے کہا مجھے تازہ مسواک لا کر دو۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تازہ مسواک کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت اگر مسواک کو اپنا لے، دانتوں کو مسواک سے صاف کرے، تو اللہ رب العالمین ان کے دانتوں کے اندر شفا عطا فرمائے گا، کبھی دانت کمزور نہیں ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور کی سنت پر عمل کرنے کی